السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلمہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، دانشوران عظام اور سامعین کرام، بہت ہی خوشی کا مقام ہے۔ جتنی خوشی اپنے اندر محسوس کیا جائے کم ہے۔ آج کلکتہ والوں نے، خصوصاً ہمارے ملت والوں نے، اس سے بڑھ کر خصوصاً ہمارے مفتی عبد المعید صاحب نے جو اپنی ٹیم کے ساتھ جو کام کیا ہے، صدیوں سے کلکتہ اس سے بہت ہی محسوس کر رہا تھا کہ کوئی ایسا ایک مدرسہ کلکتے کے اندر ہو جس میں فراغت تک ہو۔ کمال کی بات ہے، مردوں تو چھوڑیے، مرد تو ابھی تک ہو نہ پائے، بچوں میں ہو نہ پایا، لیکن انہوں نے بچوں میں کر دکھلایا۔ جو بہت جکھم والا کام تھا، جو بہت ہی محنت والا کام دونوں نے کر دکھایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لڑکوں اور مردوں کے لیے بھی عالمیت کا نظام کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ تقریباً 50 مدرسے چھوٹے بڑے مل کے چل رہے ہیں کلکتے میں۔ ابھی تک فراغت کا چہاروں تک کی تعلیم پورے کلکتہ میں نہیں کی، اور اس مدرسے کا قیام بہت ہی قلیل مدت میں 2016 سے مولانا جملہ صاحب نے فرمایا 2016 میں قائم ہوا، اور الحمدللہ 5 سالہ نصاب 5ویں سال ہوتے ہوتے بچیاں کامیاب ہو گئی۔ یہ پورے اہل کلکتہ کے لیے ایک دعوت ہے کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ چھوٹا سا مدرسہ پورے کلکتے کو کور نہیں کر سکتا، اور ہر جگہ کی بچیاں آنا مشکل ہے، لیکن ہر جگہ لوگ اس کو قائم تو کر سکتے ہیں۔ آئیڈیل انہوں دے دیا، کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ بتایا مولانا جملہ صاحب نے کہ میں مستقل اس میں لگا رہا، الحمدللہ کئی سالوں سے یہ جب سے قائم ہے، کبھی ششماہی، کبھی سہماہی، کبھی سالانہ امتحان کے لیے حضرات نے ہم کو دعوت دی، میں جاتا رہا، اور کبھی کے مشوروں میں بھی آتا رہا، مستقل میں جڑا رہا۔ اسی مناسبت سے ہمیں یہاں بلایا گیا، ورنہ اپنا کوئی کمال نہیں، بس اسی مناسبت سے بلایا ہے کہ یہ کام کرنا ہے۔ بچوں کا مدرسہ ہونا، بچوں کا عالمہ ہونا اس وقت کی ایک سب سے اہم ضرورت ہے۔ آج آپ نے سنا ہوگا، دیکھ رہے ہوں گے کہ ہماری بچیاں بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر کے اور بڑی بڑی کتابیں پڑھ کر کہاں جا رہی ہیں؟ غیر مسلموں سے شادی کر لے رہی ہیں۔ کیوں؟ ان کی تربیت، تعلیم، جو ان کی تعلیم و تربیت دینی نہ ہوئی، دینی ماحول نہ ملا، دینی مزاج نہ ملے، اور دینی لوگ نہ ملے، جس کی وجہ سے اور ہمارے بچے کم پڑھنے والے، کھیلنے کودنے والے، اس کا جوڑ کا، اس کے سٹیٹس کا، اس کے برابر کا کوئی جوڑ نہیں ملا، غیر فکر نہیں۔ آج سب سے زیادہ ضرورت ہے بچوں کی فکر کی جائے، اور کوئی آج نہیں، اللہ کے رسول کے زمانے کے بعد سے بھی اب تک چلا رہا ہے۔ ہم سوچتے بچوں کو کیسی تعلیم دے رہا، کیا کہہ جائے؟ بھائی باپردہ پردے کے اہتمام کے ساتھ بچوں کو پڑھایا جا سکتا ہے۔ کیا حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی؟ حضور کے بعد کہ بڑی مفتیوں میں سے حضرت عائشہ، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ جب لوگ گھریلو معاملات میں پھنستے، گھریلو مسائل میں پھنستے، اما عائشہ سے رجوع کرتے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جب قرآن کے مسائل میں پھنستے، اپنی بہن سے رجوع کرتے۔ بڑے بے شمار عورتوں کا نام تذکرہ ہے۔ ایسا نہیں کہ اس دور میں کیا جا رہا ہے، بس بدقسمتی ہم نے اس دور میں عورتوں کو، بچیوں کو پیچھے کر ڈالا۔ ہم نے کہا اس سے مردوں کو دیا جائے، مردوں کو دیا جائے، مردوں کو دیا جائے۔ حالانکہ کہاوت ہے کہ ایک عورت بنے گی 2 خاندان بنے گے، اور ایک مرد بنے گا، ایک فرد بنے گا۔ ہم فرد کو بنانے کی کوشش میں لگے ہیں، خاندان کے خاندان بگڑے جا رہے ہیں۔ آج ضرورت ہے جتنی اہمیت کے ساتھ، جتنی فکر کے ساتھ بچوں اور مردوں کو تیار کیا جا رہا ہے، اس لائن میں، دینی لائن میں جوڑا جائے بچوں کو، عورتوں کو۔ جس طرح الحمدللہ پہلے چھوٹی بچوں کو جوڑا گیا، پھر اسکولی بچوں کو جوڑا گیا، پھر اسکول سے جو 10 اور 12 کیے ہوئے وہی بیٹھے ہوئے کیا کریں گے، ان کو بھی جوڑا گیا، ان کے لیے بھی عالمیت کا ایک شعبہ اور ایک بنایا گیا۔ تو ضرورت آج کی یہی ہے کہ ہم بچوں کو
دینی تعلیم پورے طور پر دیں. دیہاتوں میں ہوا کرتا تھا جب بچہ چھوٹے 2-3 سال کے ہوتے اس کو مکتب کا رخ دکھایا جاتا. ہمارے اگر 2-2.5 سال کا، اب تو 1.5 سال آ گیا، پلے اسٹور ہے، پلے گراؤنڈ ہے، پلے کیا اسکول کی طرح چلا اس میں دیا جا رہا ہے. بچیوں کو دینی تعلیم و تربیت کا موقع ہی نہیں دیا جا رہا ہے. اتنا اس کو پریشر ڈالا جا رہا ہے، ہوم ورک کا، ٹیوشن کا اور کھیلنے کا اور اس کا کہ بچہ وقت اور ستم بلائے ستم کہ اب بغیر موبائل کے نہ بچہ نہ بچی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا. کیوں؟ آن لائن تعلیم نے تو اور گھٹیا بنا دیا، ہمارے ذہنوں کو، ہمارے فکروں کو، ہمارے خیالات کو گندے سے گندے کر ڈالا. اپنے بچوں کو موبائل دینے پر ہم مجبور ہیں، لیکن الحمدللہ یہ کام مدارس والوں نے نہیں کیا. مدارس والوں نے پوری طور پر کہا نہیں، آپ آف لائن تعلیم حاصل کریں. آن لائن کی افادیت ہے لیکن اس کے نقصانات زیادہ ہیں. آن لائن کی افادیت کم ہے، نقصانات زیادہ ہیں. جس طرح اللہ کیا فرمایا، بہت سی چیز ایسی ہیں جس کی افادیت، جس کے فائدے کم ہیں، اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. اسی طرح موبائل کے نقصانات بے شمار ہیں، فائدے بہت لمیٹڈ ہیں. تو آج ضرورت ہے جس طرح بچوں کو دھیان دیا جائے علم دین حاصل کرنے پر، اپنے بچیوں کے لیے بھی اہتمام کریں. اپنے محلوں میں ہم 2% کو نہیں دیکھتے. بھائی منت نگر والے یا ہمارے مہاد اور حسن البنات والے کتنی بچیوں کو پڑھانے کے ذکر کیا 107 110 کی تعداد بتائی. کیا پورے کلکتہ میں اتنی تعداد ہے؟ اس سے ہزارہا گنا بڑے ہیں تعداد. اس کی فکر کون کرے گا؟ ہم اہل کلکتہ کو کرنا ہے. ہم اپنے علاقوں میں بچیوں کا معلمات کے ذریعے اہتمام کریں. اگر معلومات نہیں مل پا رہی ہے، پوری گارڈین کے ساتھ، مردوں کے ساتھ تعلیم دلایا جائے، لیکن پردے کے اہتمام کرتے ہوئے. بچیوں کو ناخواندہ نہ رکھا جائے، دین سے بے راہ روی کے ساتھ نہ رکھا جائے، بچیوں کو دین سے جوڑا جائے. اگر بچیاں جم گئی، دین پر آ گئی، انشاءاللہ تعالیٰ آج سے 25 سال بعد دیکھیں گے دین کی فضا، دین کا ماحول عام رہے گا. آج کی دعوت یہی ہے. میں شکر ادا کر رہا ہوں منت نگر والوں کا، خصوصاً ہمارا مفتی عبد المعین صاحب کا. ان کی فکر اور ان کی کوشش کامیابی کے رنگ لائی ہے. اور انشاءاللہ اگر آپ حضرات بھی، ہم بھی کوشش کریں گے، اپنے اپنے علاقوں میں کسی بھی بچی کو ناخواندہ نہ رکھیں گے، دین سے اس کو جوڑیں گے. جس طرح کی کوشش ہو، جان کی قربانی، مال کی قربانی، مشورے کی قربانی، جس طرح کی قربانی دینے کو تیار رہیں گے، انشاءاللہ اس طرح کے مدارس اور اس طرح کے مکتب ہر علاقے میں انشاءاللہ قائم کریں گے. اللہ تعالیٰ تمام کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور پوری توجہ کے ساتھ ہمیں اس کام میں لگنے کی توفیق دے کہ ہم جس طرح اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجنے کی فکر کر رہے ہیں، کس طرح اس مکتب میں، اس مدرسے میں، اس مسجد میں بچیوں کا بھی اہتمام کرایا جائے. اگر نہیں ہوتا ہے کوئی الگ سے جگہ لی جائے، وہ پورا اہتمام کر کے بچوں کو کرایہ کرایا جائے. اس کی آج بہت ضرورت ہے. اگر دینی علم ہوگا، دینی ماحول ملیں گے تو انشاءاللہ وہ بچیاں کل پڑھ کر انسان بنے گی، مسلمان بنے گی، دین اپنا نام روشن کرے گی. یہ نہ ہوگا پڑھ لکھ کر ایڈوکیٹ تو ہو گئے، ایڈوکیٹ کے ساتھ کیا ہوا، کچھ اور ہو گئے، انجینئر ہو گئے، ڈاکٹر ہو گئے، لیکن کچھ اور ہو گئے. آج تو انسان کو انسان بنانا ازحد ضروری ہو گیا، خصوصاً مسلمان کو مسلمان بننا اور ضروری ہے. کیونکہ ہمارے جو ماحول مل رہے ہیں اب تو الگ ہو گیا. آپ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ماحول سے زیادہ متاثر ہیں. اب تو بڑے بڑے اسکالروں کو، بڑے بڑے لوگوں اسپیکروں کو بلایا جا رہا ہے اور کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں محاضرات دیے جا رہے ہیں کہ دیکھو آپ جس اسٹیٹس میں ہیں، تعلیم میں ہیں، یہاں سب اکول ہیں، کوئی دین دھرم نہیں، سب کو بالائے طاق رکھ دو. آپ ایک ساتھ پڑھ سکتے ہو، رہ سکتے ہو، کھیل سکتے ہو، شادیاں کر سکتے ہو، ہر چیز چل رہی. اس کو بتانا ہے اپنی بچوں میں کہ نہیں ایسا نہیں ہے. جہاں دین کی بات آئے گی، شریعت کی بات آئے گی، ہم الگ رہیں گے. جہاں پردے کی بات آئے گی ہم الگ ہوں گے. جہاں دونوں کے ملانے کی بات آئے گی ہم الگ رہیں گے. دین الگ ہے، دنیا الگ ہے. ایسا نہ ہو کہ دنیا کے نام پر، دین کے نام پر دونوں کو مکس کیا جائے، ورنہ وہی حال ہوگا جو آج ہو رہا ہے. شاعر نے کہا تھا، یوں قتل کے بچوں سے بدنام نہ ہوتا، یوں قتل کے بچوں سے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کے نہ سوجی. آج دیکھ لے کالجوں کا حال، یونیورسٹیوں کا حال اور سینٹروں کا حال دیکھ لے. سب اکول تعلیم ہے، مکس تعلیم ہے، کیا نتائج نکل رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیموں سے حفاظت فرمائے اور اس میں دینے کے اہتمام عطا فرمائے. اس سے بڑھ کر دینی ماحول کو، دینی تعلیم کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انہیں چند باتوں پر بات ختم کر دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.